اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر احراف کرنے والے اور ناشکرے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب سے نوازا، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر احراف والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ پخانہ صاف کرتے تھے اور بعد ازاں انہی آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کر کر ایک پہاڑ بنا دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سالہ شخص وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کا پخانہ صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر عذاب ڈھائے جائیں اور تم سے اپنی نعمت کو چھین لیا جائے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا تم مجھ سے میرے بھوک کو چھین رہے ہو۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ پانی جو زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہو گیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیاں کھانی پڑی جو وہ اپنے لیے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند بنا کے رکھا کرتے تھے۔ ذخیرہ ختم ہو چکا تھا اور قحط اتنا زیادہ پھیل چکا تھا کہ بس اب وہ صرف اور صرف وہی پرانی روٹیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تھی۔ جو روٹیاں انہوں نے اکٹھی کر کے رکھی تھی اب وہی کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، بلکہ وہاں سے روٹی لینے والی صف لگتی تاکہ ہر کوئی اپنی حصے کی روٹی لے جا سکے۔ اس قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پانی کا ذخیرہ ہونے کے باوجود انہوں نے بہت خوبصورت باغات بھی لگائے۔ رزق کی بہت فراوانی تھی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص ٹوکری لے کر اپنے سر پر سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ، ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ عمرہ نہ کر سکیں اور آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پہ اپنا غضب نازل کیا۔ ادھر سے بارشیں بہت تیز ہوئیں کہ سیلاب آنا شروع ہو گیا اور سیلاب کے آتے ہی زمین بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور جتنے بھی مویشی تھے سیلاب کی وجہ سے دیہات، باغات، سب کچھ زراعت غرق ہو کر رہ گئے تھے۔
اور صرف بیری کے درخت اور جھاڑیاں بچی تھی۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دے دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز اگر اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم کام کیسا کر رہے ہیں۔ تھینک یو، اور اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔